إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. یہ 35ویں قسط ہے. پچھلی قسط میں نے انسانی زندگی کے لیے اہداف معین کرنے کے بارے میں گفتگو کی تھی. دراصل ہم اگر اپنی پوری زندگی کے لیے اہداف معین کریں اور پھر ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اور ہم وقت چوکس رہیں تو پھر ہم اپنے زندگی کے اہداف کو بہترین طریقے سے حاصل کر سکیں گے. اگر ہم ایسا نہ کریں اور بس جیسے زندگی گزر رہی ہے اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو چلاتے رہیں تو خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اہداف کو بالکل حاصل نہ کر پائیں، یا اگر اہداف تک پہنچے بھی تو انتہائی قلیل فوائد ہمیں حاصل ہوں. اس لیے منصوبہ بند ہو کہ اپنی پوری زندگی کے اہداف معین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. الحمدللہ علم کا دور ہے اور انقلاب اسلامی ایران کے بعد ہمارے پاس علوم آل محمد کافی واضح ہو کے سامنے آیا ہے. اور ان حالات میں اگر ہم علماء کے جو فرامین ہیں ان کی تعلیمات ہیں اور انہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کے جو خوشے ہیں جو گوشے ہیں وہ نکال کے ہمارے سامنے رکھا ہے، ان سے بھی اگر ہم فائدہ نہ لیں تو اس کے معنی ہم بہت ہی بد نصیب ہوں گے. تو علماء کرام نے جو کچھ ائمہ اہل بیت سے سیکھ کے ہم تک پہنچایا ہے اس کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا جو اعلیٰ ترین ہدف ہے وہ اللہ تعالیٰ تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے، جس کو لقاء اللہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف آئے قرآنی انا للہ و انا الیہ راجعون میں اشارہ کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ ہر چیز میں کمال چاہتا ہے. کمال سے مراد یہ ہے کہ مکمل اور لامحدود کوئی چیز چاہتا ہے انسان. تو ہر لحاظ سے مکمل اور ہر لحاظ سے لامحدود جو ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے خلق کیا ہے کہ پہلے تو ہمارے اندر مثلا مادی جو خصوصیات، مادی جو خواہشات ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں غریزی جو قوت ہے اس کے ذریعے سے محمیز ملتا ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور اسی طرح سے شادی کریں، مال دولت جمع کریں. لیکن جیسے جیسے ہم ان مقاصد کو حاصل کرتے جاتے ہیں ہمیں اپنے اندر ایک کھوکھلاپن محسوس ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے انسان کو شدید بھوک لگی ہو تو اس کو سوائے کھانا کھانے کے اور کسی چیز کی طرف خیال نہیں آتا، لیکن جب وہ کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی اندر کی جو طلب جیسے ختم ہو جاتی ہے تو ہونا تو یہ چاہے کہ ایک قسم کا اطمینان اس کو حاصل ہو، لیکن وہ اطمینان اس کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس نے کچھ زیادہ کھانا کھایا تو اس کو اس کھانے سے ہی کراہت محسوس ہوتی ہے. یہی حال مادی لحاظ سے جتنی ہمارے خواہشات ان سب کا ہے. اس منزل تک پہنچنے تک انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ مجھے مل جائے تو پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یعنی بے عین ہی شراب کی طرح انسان سمجھتا ہے کہ جب میں شراب تک پہنچ جاؤں تو میری پیاس بجھے گی، اور جب وہ دوڑتا ہوا شراب تک پہنچتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا. تو اس کی تشنگی بجھتی نہیں ہے، اور اس کی تشنگی اس وقت بجھے گی جب وہ ان مادی چیزوں کی جگہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں، ذہن میں، قلب میں، روح میں جاگزین کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح سے ہی رکھا ہے تاکہ انسان خود طلب کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے اپنی محنت سے خدا تک پہنچے.
اسی کو سیر الی اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسان مادی دنیا میں ہے، اور جب وہ پیدا ہوا اس کو کچھ نہیں معلوم تھا، نہ خدا کا پتہ تھا نہ روحانیات کا پتہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی، سن شعور کو پہنچتے پہنچتے اس کی عقل جب ٹھکانے آ جاتی ہے تو اس کو خیال آنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے یہاں کیا بھیجا ہے، میری مقصد زندگی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہادیان برحق کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ تم مادہ مادیات میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو یہاں سے اونچا کرو اور اڑ کے فرشتوں کی صف میں اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ اگر تم نے یہ کیا تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، چونکہ یہ تم بزور بازو خود حاصل کرو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور قوانین اور مواقع سے فائدہ اٹھا کے تم کرو گے، لیکن چونکہ اس میں تمہاری اپنی کوشش بھی شامل ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو پھر فرشتوں سے بھی افضل مقام عطا کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہی لقاء اللہ ہے، لیکن یہاں تک پہنچنا انتہائی دشوار ہے۔ اس لیے انسان کو پہلے چاہیے کہ زندگی کے لیے شریعت نے اس کو جو طریقہ بتایا اس پر درجہ بدرجہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کے حساب سے اگر ہم اس کے لیے درجہ بندی کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں مختلف اقدامات ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک مرحلے کے اقدامات پورے کرتے ہیں تو پھر ہم دوسری ایک منزل کو عبور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب دوسری منزل پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے حوالے سے جب ہم کچھ امور کو ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو پھر ہم تیسری منزل تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے ہم آخری منزل یعنی لقاء اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو پچھلی گفتگو میں نے اس کو اوپر سے تشریح کرتے ہوئے نیچے تک پہنچایا تھا۔ آج میں کوشش کرتا ہوں تقریب ذہن کے لیے نیچے سے ان منزلوں کی تھوڑی وضاحت کروں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے تمام زندگی کی امور کو شریعت مقدس اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں انجام دینے کے لیے کوشش کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم معلوم کر لیں کہ ہمارے پر کتنی واجبات ہیں، کیونکہ انسان کے واجبات کچھ تو فکسڈ ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، لیکن کچھ بہت سارے واجبات کی قسمیں ایسی ہیں جو موقع محل کے لحاظ سے ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے۔ مثال طور پر ایک جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہمارے پاس صلاحیت ہے، مواقع ہیں کہ ہم کسی جو ہے نا زخمی کو ہسپتال تک پہنچائیں اور کسی کی جان بچائیں، تو اس وقت فوراً ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی حد تک جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں۔ اسی لحاظ سے اگر عزیزوں میں کوئی ناچاقی ہوئی ہے اور ہمارے پاس استطاعت ہے کہ ہم ان کے اس ناچاقی کو، اس ناراضگی کو ختم کر سکتے ہیں، ان کے درمیان صلح صفائی کر سکتے ہیں، تو اگر ہمارے لیے ممکن ہے تو ہمارے پر واجب ہو جائے گا یہ بھی۔ تو اس لیے ہمارے اوپر کب کون سی چیز واجب ہو جاتی ہے یہ معلوم کرنا بھی ہمیں شریعت ہی سکھاتی ہے۔ تو معلوم کرنا چاہے کہ کب کس وقت ہمارے اوپر کون کون سی چیزیں واجب ہوتی ہیں یا ہو چکی ہیں، تو ان تمام واجبات کو ادا کرنا اور ان تمام چیزوں کو جو شریعت مقدسہ کے لحاظ سے ہمارے لیے حرام ہے ان سے اجتناب کرنا۔ اور جیسے عرض کیا واجبات کے لحاظ کی طرح حرام کام بھی ہیں، کچھ تو فکسڈ ہیں جیسے نامحرم کو نہ دیکھنا، حرام غذا نہ کھانا، حرام کسب نہ کرنا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام حالات میں ہمارے پر حرام نہ ہو لیکن ایک مخصوص حالات میں ہمارے پر وہ بھی حرام ہو سکتی ہیں، تو ان سے بھی اجتناب کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اسی طرح سے پھر تمام مستحبات کا علم حاصل کر کے جتنا ہو سکے مستحبات پر عمل کرتے جانا، اور تمام مکروہات کا بھی علم حاصل کر لیں اور اس کے بعد ان تمام مکروہات سے بھی اجتناب کرتے جانا، اور پھر مباح امور میں بھی سوائے قوت لا یموت کے زیادہ مباح امور کو بھی استعمال میں نہ لائیں۔ مثلا کھانا پینا سونا ان میں بھی احتیاط کریں، جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہے ایک صحت مند زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اس حد تک ہم ان چیزوں کو استعمال کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں یعنی اپنی زندگی کے شب و روز کو مکمل طور سے شریعت اسلامی کی پابندی میں لے آتے ہیں تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم دنیا سے
حب دنیا کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے کوشش کر سکیں، حب ذات کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے کوشش کر سکیں. ورنہ حرام کاموں کو انجام دیتے ہوئے اور واجبات کو واجب امور کو انجام نہ دیتے ہوئے اور ہر قسم کے مکروہات میں چھلانگ لگاتے ہوئے اور ہر قسم کے مستحبات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اگر دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہیں تو یہ عملاً ہونے والا کام ہی نہیں ہے. یا اپنی ذاتی محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہیے، عملاً ہونے والا کام ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نہ تو اپنے حب ذات کو چھوڑ سکیں، ترک کر سکیں ہیں، نہ ہم حب دنیا کو ترک کر سکیں ہیں. تو جتنا ہم واجبات پر عمل کرتے جائیں گے، محرمات سے بچتے جائیں گے، مستحبات پر عمل کرتے جائیں گے، مکروہات سے اجتناب کرتے جائیں گے، اور مباح چیزوں کو بھی کم سے کم بوقت ضرورت کے مطابق کرتے جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے کہ ہم تہذیب نفس کے ذریعے سے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال سکیں اور اپنی ذات کی محبت کو اپنے دل سے نکال سکیں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم حرام کاموں کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کاموں کو کرنے کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی ہو. ہم اس وقت اپنے اوپر اپنے نفس پر جبر کر کے ہم حرام کاموں سے بچتے رہیں گے. اگر کوئی حرام کھانے کا موقع ہو، حرام غذا کھانے کا موقع ہمیں دستیاب ہو جائے، یا حرام طریقے سے کوئی جنسی کام عمل انجام دینے کا ہمیں موقع حاصل ہو جائے، تو ہمارے اندر سے جو غریزہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم اس کام سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو یہ ہم نے اپنے آپ پر جبر کر کے کیا ہے. اسی طرح سے پابندی کے ساتھ اول وقت پر نماز فجر ادا کرنا، اول وقت پر نماز ظہر و مغرب اور عصر عشاء ادا کرنا، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ پر جبر کرنا پڑتا ہے شروع میں. اور ہم جب جبر کر کے ان چیزوں کو انجام دینے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالی ہمیں یہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ ان پہ ہماری عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، ہمیں ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. حرام کاموں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں ملکہ حاصل ہوتا ہے، واجب امور کو انجام دینے کے لیے بھی ہمیں ملکہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ ہماری اخلاقیات کا حصہ بنتا ہے اور یہ ہماری نفسیات کا حصہ بنتا ہے. تب جا کے ہم آہستہ آہستہ کوشش کر کے محنت کر کے یہ کر سکتے ہیں کہ حرام کاموں کی طرف جو ہمارا غریزی توجہ ہے اور کشش ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکیں. جب ہم اپنی غریزی کشش کو بھی ختم کریں گے تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنے اندر سے حب ذات کو ختم کیا ہے اور حب دنیا کو ختم کیا ہے. تو اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے عرض کیا کہ ہمیں عادت ہونے کی حد تک واجب امور کی پابندی اور حرام امور سے بچنے کی مشق کرتے رہنا چاہیے، تب جا کے ہم اس اسٹیج تک پہنچ سکیں گے. اور جب ہم اپنے آپ کو یہاں پائیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم حرام کاموں سے اجتناب کر رہے ہیں بلکہ ہمیں حرام کاموں کے تصور سے ہی کراہیت محسوس ہو رہا ہے، یعنی مثلاً غلط طریقے سے جنسی عمل انجام دینے کے تصور سے ہی ہمیں کراہت محسوس ہو رہی ہے، تب ہمیں انشاءاللہ اطمینان ہونا چاہیے کہ کم از کم اس حد تک، ان امور کے حد تک ہم نے اپنے اندر سے حب دنیا کو نکال دیا ہے. اور اگر ہمیں مثلاً حرام غذا کھانے سے یا کسی حرام کام کو انجام دینے سے اسی طرح سے کراہت محسوس ہونے لگے، جیسے مثلاً پیشاب پینے، پانی کی جگہ پیشاب پینے، یا غذا کی جگہ اپنے جو ہے نا غائط کو کھانے کے لیے انسان کو کراہت محسوس ہوتا ہے، یا مشروب کی جگہ خون پینے سے انسان کراہت محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح سے ہمیں باقی حرام کاموں سے بھی اسی طرح سے کراہت محسوس ہونا چاہیے. جب ہم تمام حرام کاموں سے اس قسم کی کراہت کا احساس کرنے لگیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن و دل سے اس گناہ کی محبت کو مکمل طور سے نکال کے پھینک دیا ہے، یعنی ہم نے اپنے غریزے کو ہی کنٹرول میں لایا ہے.
اگر ہم اپنے غریزے کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں، اس کے معنی ہم نے اپنے نفسیات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، تو ہماری قوت ارادی اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم غلط کاموں سے رک رہے ہیں، بلکہ غلط کاموں کی طرف توجہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو روک پا رہے ہیں۔ تو اس اسٹیج تک پہنچتے پہنچتے ہمیں وقت لگے گا، لیکن اگر ہم اس اسٹیج تک پہنچ جائیں تو پھر ہم نفس مطمئنہ کے مالک ہو جائیں گے۔ یعنی اطاعت خدا و اطاعت نمائندگان خدا کو ہم 100% کریں اور اس پر ممارست کریں، اس پر عادت قائم کریں، تو آہستہ آہستہ پھر ہم جو ہے نا حب دنیا کو اپنے ذہن سے نکال سکیں گے، حب ذات کو اپنے ذہن سے نکال سکیں گے۔ یہ دونوں اگر ہم اپنے ذہن سے نکال سکیں تو پھر ہم نفس مطمئنہ کے حامل ہو جائیں گے۔ جسے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا، نفس مطمئنہ سے کیا مراد ہے؟ انسان ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ مطمئن رہے۔ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشانیاں اس لیے ہوتی ہیں، یا تو ہمیں اپنے ہاتھ سے دنیا جانے کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی دنیا کے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، یا ہمیں اپنی ذات یعنی اپنے نفس کو کوئی خدشہ پہنچنے کی تشویش ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں یا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری عزت پہ کوئی بھٹا لگے گا، ہمیں شرمندگی کا احساس کرنا پڑے گا، یا ہماری صحت کو نقصان پہنچے گا، یا ہمیں مرنا پڑے گا، موت آ جائے گی، ہمیں خطرات ہوں گے، ان میں ہمیں جو ہے وہ ظاہر کیا ہوتا ہے، یا تو زخمی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، یا مرنے کا خدشہ ہوتا ہے، یا دنیا کے ہاتھ سے چلے جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے ذہن سے اپنے حب ذات کو نکال دیں اور حب دنیا کو نکال دیں تو تشویشیں ختم ہو جائیں گی مکمل طور سے، پھر وہ مکمل طور سے نفس مطمئنہ کا حامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ جن معاملات میں ہم نفس مطمئنہ کے مالک ہوتے جائیں گے، سمجھ لیجئے کہ ہم اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا ایک ہی قدم ہے، یعنی پہلا قدم تم اپنے نفس پہ رکھو تو اگلا قدم تم خدا کے سرحدوں تک اپنے آپ کو پہنچا پاؤ گے۔ تو اپنے نفس کو ماننا انتہائی مشکل کام ہے۔ پھر ریپیٹ کر کے کہتا ہوں، حرام کام سے بچنا ایک الگ مرحلہ ہے، حرام کاموں کی خواہش کو دل سے نکالنا ایک الگ مرحلہ ہے۔ یہ اتنی آسانی سے ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 درجے عرض کیا۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تمام قسم کے واجبات کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنے، اور جتنا ہو سکے مستحبات کی بجاوری اور مکروہات سے بچنے، اور جتنا ہو سکے حلال اور جو مکمل طور سے مباح چیزیں ہیں ان سے بھی بقدر ضرورت استفادہ نہ کرنے۔ یہ کام ہم کرتے رہیں گے، کرتے جائیں گے تو پھر یہ ہماری عادت بن جائے گی، یہ ہمارا ملکہ بن جائے گا۔ تب پھر ہم انشاءاللہ حوصلے نفس مطمئنہ کے مالک ہو سکیں گے، یعنی ہم اپنی ذات کی محبت کو دل سے نکال سکیں گے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال سکیں گے۔ جیسے جیسے ہمیں یہ درجہ حاصل ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہم خدا تک اپنے آپ کو پہنچا پائیں گے۔ تو مقصد اعلیٰ ہے خدا تک پہنچانا، اور اس کے لیے 2 کام ہمیں کرنا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے یہ صرف کہنے سے حل نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں کچھ اور کام کرنے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس 3 قسم کی ہماری زندگیاں ہیں۔ ایک ہماری انفرادی زندگی ہے، ایک ہماری عائلی و خانگی ذمہ داری ہے یا زندگی ہے، اور ایک ہماری معاشرتی زندگی ہے۔ انفرادی زندگی میں ہمیں انفرادی ذمہ داریاں ہیں، اور عائلی و خانگی زندگی کے حوالے سے ہمارے عائلی و خانگی ذمہ داریاں ہیں، اور معاشرتی زندگی کے لحاظ سے ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھ کے ان کے حوالے سے کچھ امور انجام دینے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے انفرادی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ انفرادی زندگی کے ناطے سے ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں معرفت چاہیے۔ جب تک ہمیں معرفت حاصل نہ ہو تب تک ہم دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ تو معرفت کی جمع معارف، یعنی ہمیں مختلف قسم کی چیزوں کی معرفت چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں معرفت کس چیز کی چاہیے؟
خود اپنی ذات کی چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کس لیے بھیجا ہے، ہماری ابتدا کیا ہے، ہماری انتہا کیا ہے، جس کو ہم خود شناسی کہتے ہیں۔ اور اسی کی طرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ تو انسان جب تک اپنے آپ کو نہ پہچان لے، نہ اسے خدا کی پہچان ہوگی، نہ خاصان خدا کی پہچان ہوگی، نہ ہادیان خدا کی اس کو پہچان ہوگی، نہ دین کی پہچان ہوگی اور نہ دنیا کی پہچان ہوگی۔ اس لیے معرفت نفس سب سے اہم ہے۔ معرفت نفس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن اور احادیث معصومین کی روشنی میں معلوم کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے غور و فکر کر کے اپنے آپ کی شناخت کر سکیں۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم فکری غلامی سے اپنے آپ کو پہلے نکالیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ اس لیے اپنی ذات کی شناخت حاصل نہیں کر سکتے، بدقسمتی سے عادتاً ہم مختلف لوگوں کی فکری غلامی کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے جس طرح سے اپنے والدین کی فکری غلامی کے شکار ہوتے ہیں، آگے جا کے وہ اساتذہ کی فکری غلامی کے شکار ہوتے ہیں، اور آگے جا کے معاشرے کے اندر جو انفلوئنشل لوگ ہیں، چاہے سیاست مدار ہوں یا معاشرے کے مختلف طبقات کے جو نامی گرامی لوگ ہوں، ہم ان کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں، اور اس لیے نادانستہ طور پر ہم فکری غلامی کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پانے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے غلام تو نہیں بنے ہوئے ہیں، تو ان سب سے آزادی حاصل کریں۔ اور اگر غلامی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرات محمد و آل محمد کی غلامی حاصل کریں، ان کو اپنا آئیڈیل قرار دیں، ان کو اپنا ہیرو قرار دیں، اور ان کی فکر کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر ہم خود شناسی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے خود شناسی محمد و آل محمد کی خود شناسی کی روشنی میں کرنی چاہیے، ورنہ ہم کسی سیاستدان کی فکر کی روشنی میں یا ایک مالدار یا دنیاوی لحاظ سے کامیاب آدمی کی فکر کی روشنی میں ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، وہ نرا گمراہی ہوگی، وہ کوئی جو ہے نا وہ ہدایت نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کن کن کی فکری غلامی میں ہم مبتلا ہیں، ان سب کو اپنے فکر سے نکال دیں اور فکری استقلال حاصل کریں۔ اور جس طرح سے ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدا کے، تو اسی طرح سے ہمیں اپنے ذہن کے اندر موجود تمام بتوں کو نکالنا چاہیے، ان تمام بتوں کو نکال کے اپنے ذہن میں خدا اور خاصان خدا کو رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ان کی روشنی میں، قرآن اور اہل بیت کی سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جب ہم یوں فکر کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم اپنی خود شناسی کو حاصل کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے اگلا قدم یہ ہے کہ ہم اصول دین کو سمجھ لیں۔ اصول دین میں ایک تو 5 عقائد کی باتیں ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے۔ مثلا قیامت کے ناطے سے صرف یہی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن آئے گا، ہم دوبارہ اسی جسم میں اسی جان کے ساتھ محشور ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، نہیں، بلکہ موت کے مراحل کیا ہیں، بعد موت برزخ کے مراحل کیا ہیں، اور اسی طرح سے فرشتے کون ہیں، شیطان کیا ہے، جنات کیا ہیں۔ اور اس کے علاوہ عقائد میں جن چیزوں کے پر ہمیں ایمان رکھنا چاہے، جو ایمان بالغیب کے زمرے میں آتا ہے، تو ان سب کو پہچان کے ان سب کے بارے میں ہمیں صحیح طور سے شناخت ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں توحید سے کیا مراد ہے، رسالت سے کیا مراد ہے، امامت سے کیا مراد ہے، قیامت سے کیا مراد ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو کچھ ابھی تک سمجھا ہوا ہے اسی کو ہم کافی سمجھیں۔ اگر یہ کافی ہوتا تو ہم روحانی طور سے کچھ ترقی کر چکے ہوتے۔ ہمارا روحانی طور سے ترقی نہ کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارا اصول الدین ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ روحانی طور سے ترقی کرنے کے لیے پہلا ہی زینہ اصول الدین کا ہے۔ اسی لیے دین نے بھی سب سے پہلے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اصول دین سیکھو، پھر فروع دین کی باری آتی ہے۔ جب تک اصول دین ہم صحیح طور سے حاصل نہیں کریں، فروع دین کی طرف جانا ہی فضول ہے۔ تو
اس وجہ سے اصول دین کی جتنی چیزیں ہیں ایک اچھی کتاب میں ان تمام چیزوں کو پڑھ کے یا کسی عالم دین سے سیکھ کے یا آپس میں بحث و مباحثہ کر کے ہمیں اصول دین کو پختہ طور سے اپنے ذہن نشین کرنا ہوگا. اور اصول دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی معرفت، یہ اس وقت ہمیں اتنا ہی لازم ہے جس طرح سے توحید ہمارے لازم ہے. بے شک ہم امامت کو سمجھیں، ایک ہوتا ہے امامت عامہ یعنی تمام ائمہ کی امامت کو ماننا، جس طرح سے ایک ہوتا ہے نبوت عامہ یعنی تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار کرنا، پھر ایک نبوت خاصہ ہوتا ہے یعنی پیغمبر آخری پیغمبر کی نبوت کے بارے میں معرفت حاصل کرنا. اسی طرح سے ایک ہے امامت عامہ یعنی 12 اماموں کی معرفت حاصل کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ہم جس امام کی امامت کے دور میں جی رہے ہیں تو وہ ہے ہمارے امام زمانہ. تو یہ معرفت امام زمانہ، اس کو میں کہوں گا معرفت خاصہ امام زمانہ نا، اس کے لیے ہمیں الگ سے کوشش کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد دشمن شناسی، معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے. سب سے بڑا دشمن شیاطین جنی و انسی ہیں. جن بھی انس بھی جو شیطان بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتی ہے، ہمارے جو سب سے بڑے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلاں مومن ہمارا دشمن ہے یا ہمارا فلاں رشتہ دار ہمارا دشمن ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے. ہمارا اصلی دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان کی 2 قسمیں ہیں، جنی شیطان اور انسی شیطان. تو ان کی شناخت بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب شیطان نے بھی اپنی مختلف شکلیں بدلی ہوئی ہیں. اس وقت جس طرح امام خمینی نے شیطان بزرگ کہا ہے امریکہ کو، اسی طرح سے شیطان بزرگ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے شیطان ہیں، چھوٹے بڑے ہزاروں شیطان ہیں ہماری زندگی کا جن کے ساتھ براہ راست تعلق ہے بدقسمتی سے. تو ہمیں ان تمام شیاطین کی پہچان کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا لمبا جو ہے نا معرفت کا ایک مرحلہ ہے. تو اس چیز میں بھی ہمیں طاق ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے روحانی طور سے ترقی کرنے کے راستے میں کس قسم کے جال بچھائے گئے ہیں، کس قسم کے جال ہمیں پھنسایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن شناسی اور حدیث شناسی کرنی چاہیے. قرآن خدا کا کلام ہے، حدیث معصومین کا کلام ہے. جب تک ہم ان میں غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہم معرفت صحیح طور سے حاصل نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں صرف یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں فقی احکام آتے ہیں، اخلاقی مسائل سے ہم واقف ہیں، دینی اصول سے ہم کسی حد تک واقف ہیں. وہ اپنی جگہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکسٹریکٹ کر کے ان میں سے نکال کے علماء کرام نے ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بونس ہے. ہمیں چاہے کہ ہم ان چیزوں کو براہ راست قرآن پڑھ کے قرآن سمجھ کے حاصل کریں، احادیث پڑھ کے احادیث کو سمجھ کے حاصل کریں. اس سے جو ہمیں معرفت حاصل ہوگی اس کی گہرائی، اس کی جو ہے نا اس کا وزن بالکل ہی الگ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن شناسی، حدیث شناسی انتہائی اہم ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مبتلا بہ مسائل فقہ ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، واجب بھی ہے. اور واجب ہونے کے ساتھ ساتھ اب ہم اگر یہ اپنے روحانی طور سے ترقی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اہم جو ہے نا وہ ذمہ داری سمجھ کے ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کو اسی بات پہ اتفاق کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ہمیں تو بہت سارے مسائل کا علم ہے. نہیں، اثر نو توزیل مسائل لے کے یا کسی عالم دین سے کوئی درس کا سلسلہ رکھ کے ہمیں تقلید سے لے کے جتنے بھی مبتلا بہ مسائل ہیں ان تمام کو اثر نو سیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہماری ملت، ہمارا ملک اور امت اسلامی اور بطور عمومی تمام دنیا کے انسانوں کو اس وقت درپیش بڑے امہات المسائل کیا ہیں، ان مسائل میں ہمارا کیا رول ہے، ہم کس حد تک ان مسائل میں انوالو ہیں. تو ان کا علم بھی جب تک حاصل نہ ہو تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا معارف کا حصہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو 7 چیزیں انتہائی اہم ہیں، یعنی خود شناسی، اصول الدین کی شناسی، معرفت امام زمانہ، دشمن شناسی، قرآن و حدیث شناسی اور مبتلا بہ مسائل فقہ کی شناس، حالات حاضرہ کا شناس، یہ ہمارے معارف کا حصہ ہیں.
جب ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جو ہے نا ترقی کے راستے پہ ڈال چکے ہوں گے، اور جیسے جیسے ہم دین کے امور پر عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا لقاء اللہ تک جو جانے کا سفر ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے روز بروز آسان ہوتا جائے گا۔ آج کی گفتگو یہیں تک رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔